اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئی اور مکمل بایوگرافی تاریخی ڈاکومنٹری سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ نے سالار تو بہت دیکھے ہوں گے، آپ نے جنگجو تو بہت دیکھے ہوں گے، مگر 17 سال کی عمر میں فاتح سندھ کہلانے والا نو عمر سپہ سالار آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جی ہاں محترم سامعین، ہم بات کر رہے ہیں محمد بن قاسم نو عمر سپہ سالار فاتح سندھ کے بارے میں۔ ہم ان کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے، لیکن وہ کچھ پارٹ میں، تاکہ آپ کے لیے ویڈیو بور نہ ہو ہماری، ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور آپ کے لیے پرمؤثر بنائیں۔ اگر آپ اس ویڈیو میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کمی دیکھیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور اطلاع کریں، تاکہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کمی کو دور کر لیں۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سب سے پہلا پارٹ ہے، پہلی ایپیسوڈ ہے۔ جزیرہ لنکیانہ سیرون، جو کہ بحر ہند میں واقع ہے۔ اس کا پرانا نام سنگل دیپ یعنی زنجیروں کا جزیرہ ہے، جو اس کی بناوٹ کے باعث پڑ گیا۔ وہاں کے سمندر کی بکھری ہوئی لہریں اچھل کر اپنا جوبن دکھا رہی تھیں۔ سمندر میں ان لہروں سے طوفان برپا تھا۔ طوفانی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو غرق کر رہی تھیں۔ سمندر میں سفر کرنے والے تمام چھوٹے اور بڑے جہازوں کے کپتان اس طوفان سے پریشان ہو کر اپنے بچاؤ کے لیے تدابیر کر رہے تھے۔ سمندری طوفان کے باعث فضا میں بھی بے چینی چھائی ہوئی تھی۔ اس طوفان میں ایک ایسا چھوٹا جہاز بھی تھا جس پر مسلمان عرب سوداگر اپنے تجارتی سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یہ جہاز سرندیپ یعنی سری لنکا سے بصرہ کی جانب رواں دواں تھا۔ عرب سوداگروں کے ساتھ ان کے بیوی بچے بھی سوار تھے۔ سمندری طوفان ہر چیز کو بری طرح متاثر کر رہا تھا، لیکن خوش قسمتی سے عرب سوداگروں کا چھوٹا جہاز طوفان سے محفوظ رہا۔ مگر جب یہ جہاز ساحل سمندر کے قریب پہنچا تو بحری قزاقوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا۔ عرب سوداگروں نے ان ڈاکوں کا نہایت دلیری سے مقابلہ کیا، مگر ڈاکوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر مقابلہ نہ کر سکے اور ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا۔ بحری قزاق ان تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کر دیبل کے شہر یا دیبل کے مقام پر لے گئے۔ محترم سامعین، قزاقوں کے اس گروہ کو دیبل کے راجہ دہر کی مکمل سرپرستی بھی حاصل تھی، اس لیے تمام افراد کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ ان قیدیوں کو بدبودار پانی اور خراب کھانا دیا جاتا۔ جو اس سلوک پر آواز بلند کرتا اسے بری طرح پیٹا جاتا، جس سے چیخوں سے پورا قید خانہ گونج اٹھتا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو بھی مختلف طریقوں سے تنگ کیا جاتا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر ایک قیدی خاتون ناہید نے آواز بلند کی اور دہائی دی۔ اس نے حجاج بن یوسف کے نام خط لکھا۔ خط میں لکھا، مجھے اس بات کا مکمل یقین ہے کہ والی بصرہ آنے والے کاسے سے مسلمان بچوں اور عورتوں کی بدحالی کا سن کر اپنے سپاہیوں کو جنگ کا حکم دے چکے ہوں گے۔ اگر حجاج بن یوسف کا خون سرد نہیں ہوا تو وہ میری فریاد پر ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے۔ اگر ان کا خون سرد ہو چکا ہے تو میرا یہ پیغام بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہاں پر رہنے والوں کے سینوں میں مسلمانوں کے لیے دل کی جو جگہ ہے وہ پتھر موجود ہیں۔ اگر میری فریاد پر آپ نے یہاں پر قید مظلوم عورتوں اور بچوں کی مدد نہ کی تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں بچے گا، اور مجھے مرتے وقت اس بات کا دکھ ضرور ہوگا کہ مسلمان افریقہ اور ترکستان میں تو اپنا جھنڈا لہرا چکے ہیں، مگر سندھ میں قید قوم کے یتیم اور بے بس بچوں کی مدد نہ کر سکے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تلوار ایران اور روم کے ظالم اور مغرور تاجروں کے سر پر بجلی بن کر پڑی تھی، وہ سندھ کے مغرور اور ظالم راجہ کے سامنے بھی مظلوم کے حق میں اٹھے؟ اے حجاج، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اگر آپ کے بدن میں جان باقی ہے تو اپنی قوم کے مستقبل کو بچانے کے لیے یہاں آئیے۔ یہاں پر بے شمار بیوائیں اور یتیم آپ کی آمد کے لیے دعا گو ہیں۔ اے حجاج، آپ کیسے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے بھی اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ اس ظلم کا کون جواب دے گا؟ فقط ایک غیور قوم کی بے بس بیٹی۔
خلیفہ عبد الملک کے ہاتھ میں حجاج بن یوسف کی تمام تر سرگرمیاں عراق اور عرب تک محدود تھیں۔ انہوں نے اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ذریعے خلیفہ عبد الملک کی حکومت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں بھرپور کوشش کی۔ اس دوران حجاج بن یوسف نے بے شمار بے گناہ انسانوں کا قتل عام بھی کیا، مگر خلیفہ عبد الملک کی وفات کے بعد ولید بن عبد الملک کے خلیفہ مقرر ہونے پر مزاج اس کا بالکل بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی مشرق اور مغرب میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے گزار دی۔ اس حکمران نے سندھ، سپین اور ترکستان میں اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے ایسے سپہ سالار چنے جنہوں نے اپنی کامیاب حکمت عملی سے اسلام کا نام روشن کیے رکھا۔ چند سال پہلے حجاج بن یوسف کی جن آنکھوں نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناحق قتل کو ڈھیٹ بن کر دیکھا اور ترس نہ کھایا، اب وہی آنکھیں سندھ میں قید ایک مظلوم مسلمان لڑکی کا خط پڑھ کر اس کی مدد کے لیے بے چین تھی۔ محترم سامعین، آگے کیا ہوا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اللہ حافظ۔